بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، جیسے انہوں نے بتایا، آپ لوگوں کو پتا ہے آج تو ہونی چاہیے کس کی کہانی؟ جنگی بدر کی کہانی ہونی چاہیے. جنگی بدر کا دن ہے تو بدر کی کہانی ہوگی. اب بدر کی کہانی چھوٹی کہانی نہیں ہے، بہت بڑی کہانی ہے. اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 1 گھنٹہ نہیں ہے، 10 منٹ ہے. ہاں، صرف 10 منٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کہانی تو اتنی بڑی کہانی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ آدھی کہانی آج کرتے ہیں، آدھی کل. ہو سکتا ہے کہ کہانی تھوڑی لمبی ہو جائے تو آدھی پرسوں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ لوگ آج یہاں پر ہیں، کل آپ لوگ کیمرے کے پیچھے ہوں گے تو کیمرے کے پیچھے کہانی سننا. ٹھیک ہے، آدھی کہانی آج سنا دیں گے. لیکن کہانی ایسا نہیں ہے کہ جو آدھی سنیں گے اس میں مزہ نہیں آئے گا، مزہ پورا آئے گا. کہانی میں کہانی ہوگی آدھی لیکن مزہ ہوگا پورا. اچھا بھائی، جنگ بدر کی کہانی ایسی ہے کہ جب رسول خدا مدینہ آئے، ٹھیک ہے، تو مکے والوں نے مدینہ کیوں آئے تھے رسول خدا؟ کسی کو پتا ہے؟ ہجرت کیوں کی تھی رسول خدا نے؟ ہجرت کیوں کی تھی؟ ہاں، لوگوں نے بولا تھا. نہیں، رسول خدا نے ہجرت کی تھی، نہیں، جنگ لڑنے کے لیے تھوڑی ہجرت کی تھی. رسول خدا نے ہجرت اس لیے کی تھی کیونکہ کفار رسول خدا کو قتل کرنا چاہتے تھے. اور ہجرت کی رات کی کہانی تو ابھی آئے گی آگے، جو ہم امام علی کی کہانی سنائیں گے، اس میں ایک دن ہجرت والی کہانی بھی سنائیں گے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے قتل کی تیاری کی تھی انہوں نے. سب رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، اور خدا نے رسول خدا کو راتوں رات مکہ سے مدینہ ہجرت لے گئے، کروا دی. صحیح ہے. تو یہ لوگ تو دشمن تھے رسول خدا کے. اب مکہ آ گئے رسول خدا، تو مکہ میں 2 ہجری میں بدر ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے رسول خدا کے اوپر بار بار کافروں خبر ملتی تھی کہ یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں. رسول خدا لشکر بھیجتے تھے، وہ کوئی وہاں پہ آتا نہیں تھا. پھر لشکر بھیجتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا. وہ جیسے والی کہانی ہے نا، شیر آیا اور شیر نہیں آتا تھا. ایسے لوگ آ کے رسول خدا کو کہتے تھے کہ بھائی وہ لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں. رسول خدا اپنا لشکر بھیجتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا. صحیح ہے، ایسا کئی مرتبہ ہوا. اب بدر والی کہانی کا کیا سلسلہ شروع ہوا کہ رسول خدا کو خبر ملی کہ ایک قافلہ ہے جو مکہ کا قافلہ ہے تجارت کا، اور اس کا ہیڈ کون ہے؟ ابو سفیان. ٹھیک ہے، اور وہ قافلہ مکہ شام سے مکہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہے ٹریڈنگ کا قافلہ، بزنس کا. تو اس میں بہت سارے پیسے ہیں، بہت سارا سامان ہے، لوگ کم ہیں، پیسے زیادہ ہیں. اور وہ قافلہ مدینہ کے پاس سے گزرے گا، رستہ ہی پڑتا ہے. شام سے مکہ کے رستے میں مدینہ آتا ہے بیچ میں، اور یہ لوگ مدینہ کے قریب سے گزرنے والے ہیں. اب یہ لوگ رسول خدا کو اتنا تنگ کر رہے تھے، خدا نے رسول خدا سے کہا اب آپ ان کو تنگ کریں. اپنے لشکر، اپنے مسلمانوں سے کہیں کہ تم لوگ نکلو، ان پہ حملہ کرو، ان کو لوٹ لو، کیونکہ انہوں نے ہمارا سارا سامان لوٹ کے ہمیں مدینہ بھیجا ہے، اور یہ ہم سے جنگ کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہیں. اب ان کا قافلہ آ رہا ہے، ہم ان کے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. ہم ان کے قافلے پہ جائیں گے، حملہ کریں گے اور ان سے جیت جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ جنگ کی تیاری سے، کم لوگ بھی ہیں، جنگ کی تیاری سے بھی نہیں آئے. ان کے پاس زیادہ گارڈ ہوں گے، 2-4 گارڈ ہوں گے، اور کیا ہوگا دیکھ لیں گے ہم. لیکن یہ جو مسلمان نکلے تو خدا نے ان سے وعدہ کیا کیا؟ قرآن کی آیت ہے، خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ دیکھو جب تم نکلو گے نا تو یا تو تم کو بہت سارے پیسے ملیں گے اگر تم لوگ ان سے جیت گئے تو، اور یا پھر تمہیں قریش پہ میں غالب کر دوں گا. قریش یعنی مکہ والے، ان کے اوپر غالب کر دوں گا آپ کو، رسول خدا کو کہا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا ابھی کہ ہونے والا کیا ہے. ان کو لگا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں بزنس والے قافلے کے اوپر حملہ کریں گے، ان سے جیت جائیں گے تو ان کا سارا مال ان کے پاس آ جائے گا، مدینے والوں کے پاس.
ٹھیک ہے. اور جو مسلمان اتنا سارا مکہ میں اپنا سامان چھوڑ کے پورا گھر بار چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے, ان کے پاس جو بالکل پیسے نہیں تھے, کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب ان کے پاس پیسے آ جائیں گے. وہ اس نیت کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے. ابو سفیان کو خبر ملی کہ مسلمان ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے دور سے رستہ گھمایا اور دور سے مدینہ سے کٹ مار کے نکل گیا, اور کٹ مار کے وہ پہنچ گیا مکہ. مکہ سے تھوڑا دور گیا, وہ تھوڑا سا دور, جب مکہ سے دور تھا تو اس نے کیا کام کیا, اس نے اپنے بندے کو بولا کہ بھائی تم ایک اونٹ پہ بیٹھو اور اونٹ پہ مکہ میں جاؤ, اور مکہ میں جا کے شور مچا دو, محمد ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں, ہمارا سارا سامان چوری ہو جائے گا, محمد ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, وہ ہمارا سامان لوٹ لیں گے, ہماری حفاظت کے لیے آؤ. ٹھیک ہے, جبکہ وہ نکل چکا ہے کٹ مار کے, اور پھر اس نے مکہ میں پھیلا دیا. اس کو تو بہانا چاہیے تھا رسول خدا سے جنگ کرنے کے لیے, تو اس نے بہانا کیسے حاصل کیا کہ بھائی رسول خدا ہمارا قافلہ سامان لوٹنے آ رہے ہیں, آ جاؤ. اب یہ بندہ آیا مکہ, مکہ میں آیا, اس نے کیا کیا, اونٹ کے کان کاٹ دیے, اونٹ سے خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے بال بکھرا دیے, اپنا گریبان پھاڑ دیا, آستینیں کھول دی, اور چلانے لگا مکہ آ کے, مکہ والوں تم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو, تمہارا سارا سامان جو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا, محمد اس پہ حملہ کرنے والے ہیں, نکلو جلدی, حفاظت کے لیے نکلو, تم سب کے پیسے ہیں اس میں, اگر نقصان ہوگا سب کا نقصان ہوگا, ایک بندے کا نقصان نہیں ہے, چلو سب. ابو جہل کو تو جیسے ہی پتا چلا کہ ایسا ہے, ابو جہل نے بولا چلو. ابو جہل نے پہلے تو سارے بڑوں کو جمع کیا اور بولا بھائی تم لوگ کے پیسے بسے ہوئے, ابھی جو اتنی بڑی فوج بنا کے ہم لوگ جائیں گے تو ہمیں پیسے چاہیے ہوں گے فوج کے لیے, ہر روز کھانا کھلانا ہوگا ان کو. ٹھیک ہے, تو پیسے دو, تمہارے بھی اتنے پیسے بسے ہوئے, وہ محمد حملہ کر دیں گے, تمہارا نقصان ہو جائے گا, اس نقصان کو بچانے کے لیے پیسے دو. تو لوگوں نے پیسے دینا شروع کر دیا, امیر امیر لوگ تھے, انہوں نے 500 سونے کے سکے, 1000 سونے کے سکے لوگوں نے دینا شروع کر دیے, اپنے اونٹ دیے, سب دیا, اور ایک بڑا سا قافلہ بن گیا. ٹھیک ہے, بڑی سی فوج بن گئی, اور اب وہ فوج نکلی کہاں کے لیے, مدینہ کے لیے. اور مدینہ کے رستے میں اب رسول خدا یہاں سے آگے آئے, رسول خدا مکہ سے آگے آئے, اور رسول خدا کو پتا چلا کہ بھائی رسول خدا یہ لوگ تو نکل چکے, خدا نے بتا دیا. اب رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے, خدا نے بتا دیا. اب خدا نے قرآن کی آیت نازل کی کہ بھائی اے رسول خدا, وہ جو قافلہ تھا وہ تو چلا گیا, ٹھیک ہے, لیکن مکہ سے لوگ آپ سے جنگ کرنے آ رہے ہیں. وعدہ کیا کیا تھا خدا نے کہ یا آپ لوگوں کو بہت سارے پیسے ملیں گے, یا کیا ہوگا, قریش پہ غالب آ جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو پہلا والا چیز تو چلی گئی, وہ تو نکل گئے, وہ تو خدا کو پہلے ہی پتا تھا نکل جانے والے, لیکن مسلمانوں کا ٹیسٹ لے رہا تھا خدا. ٹھیک ہے, کہ مسلمان نکلے ہیں پیسوں کے لیے, اور کرنی کیا پڑی ہے, اب جنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ جو پیسوں والا قافلہ تھا وہ تو چلا گیا, اور اب کون سا قافلہ آ رہا ہے, جنگ والا آ رہا ہے. تو رسول خدا نے اپنے اصحاب کو بٹھایا اور پوچھا کہ بھائی اے اصحاب, یہ بتاؤ کہ آپ لوگ اس معاملے میں اب کیا کرنا چاہیے, آپ لوگ کیا سوچتے ہو. بہادر ہوگا تو یہی بولے گا. پہلے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول خدا, ہم تو مکہ میں یہ لوگ اتنے طاقتور تھے, ہمیں اتنا ظلم کرتے تھے ہم پہ, ہم مکہ سے بھاگ کے مدینہ اس لیے آئے کیونکہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں, ان سے جنگ کرنا بہت مشکل ہے, یہ بہت طاقتور ہیں, ان کے پاس بہت پیسے ہیں, ان کے پاس بڑی فوج ہے, ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے رسول خدا, اور ہم تو جنگ کرنے کے لیے نکلے بھی نہیں تھے, ہم تو پیسے حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ایک چھوٹے سے قافلے پہ حملہ کریں گے اور پیسے حاصل کر لیں گے بہت سارے.
ان سے بدلہ لے لیں گے. ان سے بدلہ لینا تو بڑا مشکل ہو گیا. اب رسول خدا نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھ جاؤ, مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی. دوسرے صحابی کو کہا بھائی آپ بتائیں. دوسرے صحابی بھی کھڑا ہوا کہنے لگا رسول خدا یہ صحیح کہہ رہے ہیں, جو پہلے صحابی ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو مشکل ہے, ان سے تو جنگ نہیں ہو سکتی بھائی, یہ تو بہت طاقتور ہے, ان سے جنگ نہیں کر سکتے. رسول خدا نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں. اب کھڑے ہوئے جناب حمزہ, سوری جناب حمزہ نہیں, جناب مقداد, بڑے زبردست صحابی ہیں رسول خدا کے. یہ صحابی کھڑے ہوئے, رسول خدا ہم تو آپ کے ساتھ آئے, تجارت کا قافلہ ہو یا جنگ کا قافلہ ہو, ہم تو آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. آپ جو کہیں ہم وہ کام کریں گے. آپ کہیں جنگ کرو ہم جنگ کریں گے آپ کے ساتھ, آپ کو واپس چلیں گے. ٹھیک ہے اے رسول خدا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. رسول خدا نے مقداد کو کہا مقداد تمہیں جزائے خیر دے خدا, بیٹھ جاؤ, تھینک یو, اس کی دعا دی. اور اب مدینے والوں سے کہا, مقداد جو ہے نا وہ مکہ سے تھے, مدینے والوں سے کہا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو بھائی. مدینے والوں میں سے جناب سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, یہ بھی بڑے اچھے صحابی تھے رسول خدا کے. کھڑے ہوئے کہنے لگے رسول خدا مدینہ جب آپ آئے تھے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مکہ میں ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پا رہے, آپ مدینہ آ جائیں, اس کے بعد ہم آپ کی جان و مال سے بڑھ کے حفاظت کریں گے. اے رسول خدا ہم اپنی جان آپ پہ نچھاور کرنے کو تیار ہیں, ابھی آپ بولیں ابھی ہم دریا میں کود کے مر جائیں گے, آپ جو بولیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اے رسول خدا آپ یہ بھی پریشان نہ ہو, ہم خود تو مرنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کہیں ہم مدینہ سے, ابھی تو ہم جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں تھے اس لیے ہم لوگ زیادہ سامان نہیں لے کے آئے تھے, ہمارے مدینہ میں کچھ ساتھی ہیں جن کے پاس اونٹ ہے, ہم ان کو پیغام بھیج دیتے ہیں کہ اپنے اونٹ بھیجو یہاں پہ, ان کے بندے آئیں گے, ہم لوگ جنگ کرتے ہیں, اگر جنگ ہار جائیں ہم سب قتل ہو جائیں, آپ ان اونٹوں پہ بیٹھ کے واپس مدینہ چلے جانا. ہاں رسول خدا آپ مدینہ واپس چلے جانا تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو, ہم جنگ کریں گے آپ کے لیے. ایسا جذبہ. رسول خدا نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ہم لوگ نہیں ہاریں گے, خدا نے مجھ سے وعدہ کیا, اور خدا وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. صحیح ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب رسول خدا جنگ کے لیے آئے. اب جو جنگ کرنے کے لیے آئے تو پھر جو معاملہ ہوا, اب ٹائم ختم ہو گیا. اب کل ہم بتائیں گے کہ رسول خدا نے جنگ کیسے کی اور جنگ میں کیا واقعات ہوئے. تو بڑی زبردست کہانی ہے جنگ بدر کی, اور شروع ایسے ہوئی ہے اب ختم کیسے ہوگی. وہاں سے پورا تیاری کر کے آئے ہیں لشکر. ہاں کل بھی ہوگا, اور کل پھر اور کہانی ہوگی. اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ ٹی وی پہ سن سکو گے. ٹھیک ہے, جو اور بہت سارے لوگ ٹی وی پہ سن رہے ہیں, بہت سارے بچے ٹی وی پہ, یوٹیوب پہ, پی سی این پہ ہمارا یہ کہانی سن رہے, تو آپ بھی کل انشاءاللہ سنیں گے. تو جنگ بدر کیسے ہوئی یہ ہمیں انشاءاللہ اب پتہ چلے گا کل. آپ ایک مرتبہ رسول خدا پر, امام علی علیہ السلام پر درود پڑھیں. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت